السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اور میں اپنی پورے مسلمان امت مسلمان سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو یار خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو۔ یہ فرقہ واریت کو چھوڑو، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ دیوبند ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل تشیع ہے۔ بھائی اس کا وقت نہیں رہا۔ دیکھو کل کیا ہوا یار، ختم نبوت کو تو سب مانتے ہو، ناموس رسالت کو بھی سب مانتے ہو یار۔ اس کے لیے ایک جماعت کتنی بڑی قربانی دے رہی تھی، اور ہمارے سب سے بڑے کراچی کے ایک نامور ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، بہت کم از کم ان کے پاس 40-50 لاکھ موریدین ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ بہت بڑی میں ان سے مخاطب ہوں۔ وہ عالم دین ہیں، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا الیاس احمد قادری حضور، میں ادب کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، بہت چھوٹا مسلمان ہوں، بہت کم دین کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ناموس رسالت کی حفاظت نہیں ہے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت کی چوکیداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یار دوستو، احبابو، جو لوگ میری جہاں لگے ہیں میری آواز جا رہی ہے، بات یہ ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، ایک بندہ اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی اس کے باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بولتا ہے نہیں بھائی میں امن والا ہوں۔ اس کے باپ کو کوئی گالی بکتا ہے تو بولتا ہے نہیں بھائی میں امن والا ہوں، میں یہ اختلاف، میں اپنے ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کو وقت پہ کھانا دیتا ہوں، ان کو وقت پہ کپڑے دیتا ہوں، ان کا وقت پہ علاج کراتا ہوں۔ اچھا، اس کے ابا کے دل میں اس کا کیا مقام ہوگا، آپ خود سوچو۔ یہ میں اپنی رینج، اپنی حیثیت کے مطابق ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، شاید سیدھی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ وہ بندہ کوئی اور نہ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا ماموں ہو، آپ کا کزن ہو، آپ کا کوئی خاص رشتہ دار ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، یا آپ کا پڑوسی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کے والدین کے ساتھ یہ طریقہ استعمال کرے اور آپ اپنے ابا سے بہت محبت کرتے ہیں اور ابا کا دفاع نہیں کرتے، امن کا اپنے آپ کو گہوارہ بناتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں لوگوں کو بھی، خود بھی امن والے بنتے ہیں، تو یہ کیا عبادت، یہ کیا ریاضت، یہ کیا آپ کی محبت اپنے والدین سے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ اپنے والدین کو خود بھی اف تک نہ کہو، اور آپ کے والدین کو آپ کے برابر والے ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور آپ ان کا تماشا دیکھ رہے ہو والدین کا، اور خود کو بڑے امن والے کہتے ہو۔ بھائی، دوستو، احبابو، کیا یہ امن جائز ہے؟ نہیں ہے نا؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں ہے، میرا بھی دل کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن خدا را ہم اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی پہ کیسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے خاکے بنتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، ہم تو امن والے ہیں بھائی۔ خدا را ہم لوگ کیسی محبت کرتے ہیں اپنے نبی کی ناموس رسالت سے کہ اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم امن والے ہیں بھائی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو یار، اپنی محبت کا یہ والا ثبوت نہ دو کہ میں نماز نہ پڑھوں، میرے آقا کو میری طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس دن ہم سے ناراض ہوا یارو، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے دنیا آخرت میں۔ میرے دوستو، میرے احبابو، میرے اسلام برادران اسلام،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کچھ غور و فکر کرو۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کچھ کہنے کو، کچھ بولنے کو، کچھ سننے کو۔ کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ دوستو، وہاں عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا، وہاں حساب دینے کا وقت ہوگا۔ کم از کم اتنا کر کے جاؤ جیسے علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اتنی وفا تو ضرور کر کے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں جب فرشتے پوچھیں تو آپ فرمائیں آنے دو یار، یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ دوستو، یہ فرانس، یہ امریکہ، یہ کوئی ہمیں رزق دینے والا نہیں ہے، رزق دینے والا نہیں ہے، رزق دینے والا نہیں ہے۔ میرا اللہ رزق دینے والا ہے۔ کیوں کہتے ہو کہ فرانس کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے؟ کیوں کہتے ہو امریکہ کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے؟ یار تم لوگوں کو اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ جو اللہ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر روزی دے رہا ہے، کیا ہم لوگ کمانے والوں کو رزق نہیں دے گا؟ میں امریکہ، فرانس سب کو چھوڑ کر عمران خان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، ہماری اسٹینڈری کا ٹیکسٹائل کا کاروبار بہت عروج پہ جا رہا ہے، بڑی مشکل سے۔ اوے وزیر اعظم عمران خان، تجھے وزیر اعظم بنانے والوں کو بھی تف ہے، تجھ پر بھی تف ہے۔ ہم لوگوں کو تو اتنا بے وقوف سمجھتا ہے کہ تو ہم سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ پوری دنیا میں کرونا آئی ہوئے، پاکستان کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا ہے، کوئی کسی سے کچھ نہیں لے رہا، ہم سے لے رہے ہیں، تو ہمیں بے وقوف سمجھ رہا ہے۔ تو بول رہے ہے کہ ہماری یہ ٹیکسٹائل بہت عروج پہ کاروبار جا رہا ہے، ہماری کرنسی اٹھی ہوئی ہے۔ اوے باولے، ہمیں بے وقوف مت بنا، خدا کے بندے ہمیں بے وقوف مت بنا۔ تو خود اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہے، اپنے عوام سے دھوکہ کر رہے ہے، لیکن خدا اور خدا کے رسول سے کیا جواب دے گا؟ ان سے تو دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اور تمہیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بہت رسوائی ہوگی، بہت ذلت ہوگی، بہت۔ یار جب تو کہتا ہے نا میرے کن پٹی پر یہ لوگ بندوق رکھ کر کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے یار کہ اگر تو خود حفاظت کرتا تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں ایسے؟ تو ارے تو عاشق رسول ہے، یہی وہ عاشق رسول ہیں جو گھر بار سب کام کاروبار چھوڑ کر روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، جو سینے پہ چھاتیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی بیویاں یا بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے ماں باپ بے سہارا ہو رہے ہیں، وہ عاشق رسول ہیں یا تو عاشق رسول ہے جو ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، بہت ظلم ڈھا رہا ہے ان کے اوپر، لیکن خدا کے نزدیک تو رسوا ہو رہا ہے، تو ذلیل ہو رہا ہے، تو خوار ہے، وہ عزت پا رہے ہیں۔ یار تو اپنے جنازے پہ بھی دیکھ لینا، ایک عام آدمی کے جنازے کو بھی دیکھ لیا تم نے، جس کو تم چھوٹی سی، کیا کہوں اس کی ہستی، اس کرنے، اللہ نے کہا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مولانا خادم حسین اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زندگی میں جد و جہد کی، اللہ نے کر کے دکھایا کہ دیکھو اس نے ایک قدم میری طرف اٹھایا تھا تو میں نے 2 قدم اس کی طرف اٹھائے۔ پوری دنیا کو سمیٹ کر مولا نے ان کے جنازے پہ شریک کروا دیا، آؤ میرے محبوب کا جنازہ دیکھو۔ یار کچھ تو ہوش کے ناخن لو یار، کچھ تو۔ عمران خان خاص طور پہ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ تمہاری وجہ سے آج ہم سے مسجد اقصیٰ گئی، تمہاری وجہ سے آج ایک بڑا دل آزاری کی ہے شاہ محمود قریشی نے، اس نے بولا ہے 278 کا قانون جو انڈیا نے ختم کیا ہے اس کا ذاتی معاملات ہے۔ لعنت ہے تیری اس بیان پر۔ میں تو چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی، اللہ نے تجھے خاندان میں سے خاندان دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا، لیکن تو اتنا اندھا ہو گیا ہے اقتدار کے نشے میں، اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ تجھے اپنے خاندان کا بھی احساس نہیں رہا کہ میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سارے خاندانوں میں سے افضل خاندان میں سے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ وہ تجھے وہ والا خاندان ملا ہے شاہ محمود قریشی۔ تو یہاں اس دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ کیا اپنے نانا کے حضور پیش نہیں ہونا تجھے؟ کیا اپنے اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا تجھے؟ اور کیا جواب دے گا تو کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف بیان دیا تھا؟ وہ خالد بن ولید کی وہ بات یاد رکھ، ایک عورت نے پکارا تھا اسے، تو اس نے کہاں سے سفر کیا تھا، کہاں پر آ کر اس نے اس کا جواب دیا تھا۔
اور تجھے روز کشمیر کی ہزاروں بہن بیٹیاں مسلمان، تیری تو نہ صحیح بابا، مسلمانوں کی پکارتی ہیں اور تو کہتا ہے اچھا ہوا ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، میں کیوں جواب دوں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا کہیں کیا سنیں؟ دل خون کے آنسو روتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ کر گزریں، مگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تو زیادہ وفا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے فرانس کے ساتھ ہر وہ تعلق ختم کیا ہے جیسے کہ اس کے ٹوٹل پمپ کا پیٹرول ہے، جیسے کہ LU کے بسکٹ ہیں، جو چیز ہماری رینچ میں ہے، جیسے جرمن کا سریا TR گارڈر، یہ والی چیزیں آ رہی ہیں فرانس سے، وہ والی چیزیں، جو چیز کا ہمیں علم ہوا ہے کہ یہ فرانس کے، ہمارا اللہ گواہ ہے، ہم نے وہ چیز استعمال کرنا چھوڑ دی ہے، اور اپنے دوستوں احبابوں کو اور تمام عالم اسلام کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، کم از کم اتنا تو کرو کہ قیامت کے دن اپنے نبی سے یہ جا کر عرض کرنا، آقا کہ میرے بس میں اور کچھ نہیں تھا، اتنا ضرور تھا کہ میں نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کے چیزوں سے لینا دینا ہر چیز ختم کر دی تھی۔ اگر یہ قبول ہو گیا تو آخرت سنور جائے گی، ورنہ تو ویسے بھی حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔